عمران خان اچھے لگتے ہیں کس کو؟ آپ کو؟ عمران خان کمال آدمی ہے. اچھا ہاں عمران خان ورلڈ کپ جیتا, عمران خان نے ہمیں خوشی دی. شوکت خان اس ٹائم تو آپ بڑے جوان ہوں گے. ہاں ابھی جوان ہوں زیادہ. میں کوئی قائد اعظم صاحب نال دوڑتا ہوں کوئی کہ میں اس وقت جوان ہوں گا. تو ابو الکلام آزاد صاحب خط تسی پہنچانے ہوتے سی. ہاں سر, ہاں جیل میں وہ لکھتے تھے نا. ہاں سر, ناصر کاظمی صاحب کی دوسری محبت بھی میری وجہ سے ہوئی تھی. اچھا تو وہ عمران خان صاحب ہمارے ہیرو رہے ہیں. عمران خان صاحب نے سماجی شخصیت, وزیر اعظم, اور عمران خان کا ایک میں احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا. وہ کیا ضرور کہ جو اس نے اسٹیٹس کو توڑا, ان دو پارٹیوں کو نا, ان شاہی خاندانوں میں جو باریاں لگی ہوئی تھی اس میں بریک آئی. عمران خان صاحب 50% کامیاب ہو گئے, ناکام کہاں ہوئے کہ جب گورننس کا معاملہ آیا, پرفارمنس کا معاملہ آیا. اس وقت نہ وہ خود ان کو پتا تھا, نہ ٹیم اتنی اچھی تھی. تو جہاں تک ہے اس کا شکریہ عمران خان کا کہ جو اس نظام کو نا بغیر کپڑوں کے سامنے چوک میں لا کے کھڑا کر دیا عمران خان نے. اچھا, آپ کو دیکھتے ہوئے مزہ آ رہا ہے؟ نہیں, بطور پاکستانی دکھ ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. اور شاید آگے ان چیزوں سے ہر چیز کا جب اینڈ ہو جاتا ہے نا, زوال کا اخیر آ جاتا ہے, تو بہتر چیزیں ہوتی ہیں. تو آگے شاید ہمارا بہتری ہو. اور اس میں بڑا کردار. اب میں یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے, میں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے, آپ بڑھ کے میرے یہ گریبان چاک کر دیں یا میں آپ کا کر دوں, میں تو چلو چھوٹا بھائیوں نہیں کروں گا, تو میری جو نیچے پھٹی ہوئی بنین ہوگی وہ لوگوں کو دیکھتے ہوئے لوگ یہ بھی کہیں گے نا, یہ چلو یہ دیکھو اس کی بنین پھٹی, مگر لوگ آپ کو بھی تو کہیں گے یار آپ نے یہ کیا کیا, اس کی عزت تار تار کر دی. نظام کی جس طرح سے عزت تار تار ہوئی ہے اداروں سے لڑائی کی وجہ سے, کیا اس کے اندر آپ خان صاحب کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں؟ سر دو چیزیں, ان کا بھی کوئی قصور ہے. ایک ہے جو اقتدار سے نکلنے کے بعد کا بیانیہ ہے, میر جعفر میر صادق سے 9 مئی تک, اس کا تو میں پہلے دن سے اس کے پہ میں تنقید کرتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا, یہ بدقسمت چیز تھی اور کاش یہ نہ ہوتا. میرا یہ ماننا ہے. اچھا مجھے جب عمران خان دور تھا نا, نواز شریف آرمی پہ چڑھا ہوا تھا, گزرا والا جلسہ, تو اس وقت ہم سارے مل کے کہہ رہے تھے خدا کے لیے اپنی سیاست کو اپنی اس میں رکھیں. ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آرمی کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے تو آپ کو بھی گیٹ 4 نمبر سے نہیں جانا چاہیے. اس وقت تحریک انصاف کے لیے آرمی چیف باپ تھا, تو پھر باپ شہباز گل صاحب کہتے تھے, ہاں پھر باپ میر جعفر میر صادق ہو گیا. تو آج بھی ہم کہتے ہیں, میرا یہ کہنے کا ہمیشہ میرا بلیو ہے کہ مضبوط پاکستان, مضبوط فوج, مضبوط پاکستان. ہاں یہ ضرور ہے کہ فوج کو سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے, فوج کو اپنے آئینی کردار میں ہونا چاہیے, اور ہمارے سیاستدانوں کو گیٹ 4 سے نہیں جانا چاہیے. لیکن جو میں جس عمران خان کی تعریف کر رہا ہوں وہ ہے جس نے اس فرسودہ اور ناکارہ اور بدبودار نظام کے کپڑے اتارے ہیں. آپ کو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ ان کے گردنوں کے سریے, یہ جو آصف علی زرداری اینڈ کمپنی, نواز شریف اینڈ کمپنی, یہ تو غیر محسوس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کے غلام بنا چکے تھے. تو اس کا شکریہ تو ادا کریں نا کہ اس نے کوئی ایک تھرڈ چیز ذہن میں ڈالی, کوئی شعور ڈالا. اب اس کو 100 نظر دے سکتے ہیں آپ. آج لوگ بات کرتے ہیں, آج ان کی کچھ, یہ ابھی حافظ آباد کے جلسے کی بات کر رہے تھے, کیا آپ کو لگا ہے وہی نواز شریف ہے؟ نہیں لگا. آپ کو لگا ہے؟ مجھے تو لگا کہ نواز شریف قید ہے اور عمران خان باہر ہے, اس طرح کی کوئی کمپین چل رہی ہے. نواز شریف مجھے تو لگا ہے ابھی بھی قیدی ہے, کوئی بات ہی نہیں کر پایا. اچھا خان صاحب کے نا 4 فیز ہیں, ایک بطور کرکٹر, پھر ایک سوشل ورکر اور سیاستدان, سی کیٹیگری کا سیاستدان, پھر ایک بطور وزیر اعظم ظاہر ہے, اور پھر ایک وزیر اعظم کے بعد آج کا فیز ہے. ان 4 فیزز میں آپ کو محبت ڈٹ کے کہاں پہ خان سے سب سے پیارا کون سا خان لگتا ہے؟ یہ بتانا آپ کو سب سے پیارا نواز شریف کون سا لگتا ہے؟ تاجر, سیاستدان, مریم صاحبہ کا والد, یا ایون فیلڈ والا, یا جاتی عمرہ والا؟ سر میرے اس وقت انٹرویو نہیں ہو رہا, انٹرویو آپ کا نہیں آپ نے, جس دن آپ میرا انٹرویو کریں گے نا, ایک سوال اپنے سوشل میڈیا جسارت چاہتا ہوں. ارے بھائی ایک سوال کی جسارت ہے, آپ تو بتائیں نا ذرا, اس وقت آپ کا بات نہیں. ایک سوال بتائیں, آپ کو کون سا نواز شریف جس پہ آپ کو بھاری بھاری دل کرتا ہے کہ میں وہ
خلیفہ کے نام لے کے جاؤں اس نواز شریف کے لیے، وہ کون وہ جو مشرف کے اس کے آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا تھا، اس نے چلایا تھا، سپریم کورٹ کے کہنے پہ چلایا تھا، اسی نے چلایا نا کہ گورنمنٹ، ورنہ عمران خان نے تو فیصلے کے خلاف کہا تھا کہ اس جج کا دماغ خراب ہے. کیا خدا کی قسم، پھر ایک آپ نے زخم جی ہیں خدا کے لیے، آپ کا محسن ہے مشرف، کیسے موسم ہوگا یار، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. نادرا، اوگرا، نیپرا، الیکٹرانک میڈیا، لسٹ دیکھیں نا، آپ دو باتیں کر رہے ہیں. آپ کو یہ نگران حکومت اس لیے بری لگتی ہے کیونکہ اس کی لیجٹیمیسی نہیں ہے. آپ کو محسن نقوی صاحب کی یا کاکڑ صاحب کی حکومتوں پہ اس لیے تنقید کرتے ہیں نا. تو مشرف صاحب کی تو بالکل کوئی لیجٹیمیسی نہیں تھی، انہوں نے تو بالکل ہی آئین کو معطل کر دیا تھا، ماشاء اللہ لگایا ہوا تھا حضور. اور یہ پوری دنیا کے اندر جدت آئی تھی، بوم آیا تھا اس وقت ٹیلی ویژن کا. انڈیا کے اندر 500 چینل کھلے تھے اس زمانے میں، ہمارے یہاں تو 3-4 کھلے تھے نا. تو آپ کمپیریزن نہ کریں، وہ تو ہر جگہ آنا ہی تھا. اب آپ کہیں جناب یہ اب آئی فون آ گیا، اب آپ کہیں یہ جو اچھی جدت آ گئی، ہم واٹس ایپ پہ چلے گئے، یہ تو پوری دنیا کے اندر آتا ہے. آپ کہیں کہ جناب یہ تو نواز شریف کے دور میں آیا تھا یا زرداری صاحب کے دور میں آیا یا عمران خان کے دور میں، وہ کریڈٹ نہیں دے سکتے. آپ کا خیال ہے کہ فوجی ڈکٹیٹر برا ہوتا ہے؟ شدید برا ہوتا ہے. اس سے جو ڈیلیں کرتا ہے وہ بھی برا ہوتا ہے. تو پھر نواز شریف کو پھینکے نہ اٹھا کر. سر جس نے بھی کی ہے غلط کی ہے. انہوں نے باجوہ صاحب کو جو ایکسٹینشن کا لا بنانے میں عمران خان کی ہیلپ کی ہے، یہ نواز شریف کا سب سے بڑا کرائم ہے. اچھا میری بات تو سنیں نا، بات تو سنیں جی. آپ کو مشرف صاحب برے لگتے ہیں کیونکہ وہ ڈکٹیٹر ہے. تو ضیاء الحق صاحب جن جیلانی کے ہاتھ پکڑ کے آنے والا نواز شریف، جس نے آتے ہی دو فوجی عامر آئے نواز شریف صاحب کی عمر میں، سیاسی عمر میں، پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے پھر بولیے. 2 ایوب نہیں آیا، یا نہیں آیا، ضیاء اور مشرف، ایک کی پیداوار دوسرے سے ڈیل لیں. آگے سن دوسرے سے حلف بھی لیا. آئین شکن تھا نا مشرف، حلف کیوں لیا؟ آئین شکن تھا نا مشرف، نہیں لینا چاہیے تھا. 2008 میں ان کو کالی پٹیاں باندھ کے بھی نہیں لینا چاہیے. تو بھائی جان جب آپ یہ خواجہ سعد رفیق جنہوں نے مارے کھائیں، یہ ماڈل ٹاؤن کے اندر ان کی آوازیں پورے ماڈل ٹاؤن نے سنی ہوئی ہیں، مگر انہوں نے جس طرح سے لیا حلف لیا، خواجہ آصف نے لیا، باقی لوگوں نے لیا، حسن اقبال نے لیا، چاہے نثار علی خان نے لیا. اتنا کریڈٹ تو دینا عمران خان کو کہ ریفرینڈم کی اس نے معافی مانگ لی. اپنے نواز شریف سے کہنا معافی مانگے. کس چیز کی؟ کہ حلف لینے کی، ڈیلیں کرنے کی. معافی مانگنی چاہیے ہم کو، بالکل کرنی چاہیے. کب منگوائیں گے؟ میں نہیں مانگ سکتا، میری ایکسیس ہی نہیں ہے. آپ ان کے بیاپ پہ مانگیں. میں کیوں مانگوں؟ آپ کا بڑا میرے کوئی فیوریٹ نہیں ہے. میں سر دلیل کو میرے بالکل. خواتین و حضرات، یہ ہے وہ شخص جو نواز شریف صاحب کا فین ہے، معافی مانگے اس کے کہنے. سر میں کہتا ہوں جس سیاستدان نے نواز شریف سمیت جو اسٹیبلشمنٹ کی گود کے اندر بیٹھا، جو ان کی مدد سے اقتدار کے اندر آیا، میں اس کو بالکل برا سمجھتا ہوں. اور میں عوام سے بھی کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں سے دور رہ کر. اچھا جن جیلانی کی معافی، ضیاء الحق کی معافی، جن حمید میں کس چیز کی معافی مانگوں؟ کی معافی، میران بینک کی معافی. اچھا پھر آپ مانگیں، آپ پھر عمران خان کی معافی مانگیں، جنرل پاشا کی مانگی، ظہیر الاسلام کی معافی، آگے حمید گل کی معافی، آپ جو آپ کے فیض حمید کی مانگی، جنرل باجوہ کی معافی، یہ ساری معافیاں آپ بھی مانگیں. 200 مقدمے ہیں نا، وہ تو اپنے کیے کے اوپر کر رہے ہیں نا. اس کو ڈالے نا. خواتین و حضرات آج کے لیے اتنا ہی.